محسن لاہور اور شہنشاہ تعمیرات کا لقب پانے والے سر گنگا رام کی دریائے راوی کنارے موجود سمادھی حکام کی عدم توجہی کے باعث اجڑے دیار کا منظر پیش کر رہی ہے، جبکہ اس کے ارد گرد ناجائز قابضین سمادھی کی بچی کھچی 4 کنال زمین پر بھی قبضے کے درپے ہیں۔ ان حالات میں اس تاریخی یادگار کے مٹ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ پنجاب کی دھرتی کا عظیم سپوت گنگا رام انگریز عہد میں نئے لاہور کا بانی کہلایا۔ تعلیم کے اونچے مراتب پر فائز گنگا رام اپنے عہد کے مانے ہوئے انجینئر اور انسان دوست شخصیت تھے۔ شہر لاہور سے عشق میں سرشار ان کے قائم کردہ اداروں اور تعمیرات سے آج بھی اہل لاہور بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ گنگا رام کا جنم 13 اپریل سن 1851 کو شیخو پورہ کے کنواہی علاقے مانگٹا والا میں ہوا۔ ان کے والد کا نام دولت رام تھا، جو ایک مقامی پولیس اسٹیشن میں سب انسپکٹر تھے۔ گنگا رام کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد ان کے والد امرتسر کی ایک عدالت میں ملازم ہو گئے۔ گنگا رام کو امرتسر میں پہلے ایک نجی اسکول میں داخل کرایا گیا۔ انہوں نے اسی شہر سے 10ویں کا امتحان پاس کیا۔ 10ویں تک گنگا رام خطاطی اور فارسی زبان میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ سن 1869 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور اپنی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے وظیفہ حاصل کیا۔ سن 1871 میں انہوں نے تھامس انجینئرنگ کالج رودکی میں داخلہ لیا۔ سن 1873 میں انہوں نے نہ صرف گولڈ میڈل حاصل کر کے امتحان پاس کیا، بلکہ کالج سے گریجویشن کرنے والے پہلے ہندوستانی ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ وطن واپسی پر انہیں انگریز سرکار کی دہلی میں شاہی عمارات کی تعمیر کے کام پر فائز کیا گیا۔ گنگا رام کے تعمیراتی کام کی اعلیٰ درجہ مہارت کو دیکھتے ہوئے لارڈ رپون نے ان کو مزید تربیت کے لیے بریڈ فورٹ انگلستان بھجوا دیا۔ وہاں پر انہوں نے شہروں میں پانی کی ترسیل کے جدید نظام میں عبور حاصل کیا۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد ان کو پنجاب کے کئی اضلاع میں سرکاری عمارات کی تعمیر کے لیے بھیجا گیا۔ لاہور کے علاوہ پٹیالہ، شیخو پورہ، امرتسر، لائل پور یعنی موجودہ فیصل آباد میں کئی عمارات ایسی ہیں جو گنگا رام کی زیر نگرانی تعمیر ہوئی۔ گنگا رام کو لاہور میں اس وقت کے ایک بڑے نام رائے بہادر کنہیا لال ہندی کے معاون کے طور پر کام کا موقع ملا۔ رائے بہادر کنہیا لال ہندی اپنے عہد کے انتہائی عالم فاضل انسان تھے، جو کہ لاہور کے ایگزیکٹو انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ لاہور اور تاریخ پنجاب جیسی شہر آفاق کتب کے مصنف بھی ہیں۔ سن 1885 میں جب گنگا رام لاہور آئے تو ان کو رائے بہادر کے خطاب سے نوازا گیا۔ سن 1900 میں لارڈ کرزن نے کنگ ایڈورڈ ہفتم کی تاج پوشی کے لیے شاہی دربار کی تعمیر کے لیے گنگا رام کو ذمہ داری سونپی، جو کہ انہوں نے کمال احسن طریقے سے پوری کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نام ہندوستان کے ساتھ ساتھ انگلستان کی تاریخ کے صفحات میں بھی نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ ان کے فلاحی منصوبے لاہور، امرتسر، پٹیالہ اور دہلی میں آج تک دکھائی دیتے ہیں۔ لاہور میں جنرل پوسٹ آفس کی عمارت، عجائب گھر، گورنمنٹ کالج لاہور کا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ، میو اسپتال لاہور کا البرٹ وکٹر ونگ، ایچیسن کالج، NCA مال روڈ اور ماڈل ٹاؤن اور گلبرگ کی کئی تاریخی عمارات کے نقشے سر گنگا رام کے تجربے اور دانش کے ثبوت ہیں۔ کچھ منصوبے تو ایسے بھی تھے جن پر انہوں نے اپنی جیب سے پیسہ لگایا۔ گنگا رام کی رہائش گاہ آج بھی اولڈ ہیلے کالج آف کامرس کے نام سے جین مندر کے قریب موجود ہے۔ یہ عمارت انہوں نے کامرس کی تعلیم کے فروغ کے لیے سر میلکم ہیلے کو عطیہ کر دی تھی۔ جیل روڈ پر ان کا قائم کردہ اسکول سر گنگا رام ہائی اسکول کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد اسی جگہ پر لاہور کالج آف گرلز کا قیام عمل میں آیا، جو آج کل لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی بن چکا ہے۔ سر گنگا رام نے اپنی زندگی میں ایک ڈسپینسری وچھو والی لوہاری میں بنوائی تھی، جو بعد ازاں سن 1921 میں سر گنگا رام اسپتال کی صورت اختیار کر گئی۔ ان کی وفات کے بعد سن 1943 میں اس اسپتال کو کوئنز روڈ پر منتقل کر دیا گیا۔ یہاں پر سر گنگا رام کا قائم کردہ ایک میڈیکل کالج بھی تھا، جو کہ ان کے بیٹے بالک رام کے نام پر تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اس کالج کو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر فاطمہ جناح میڈیکل کالج کر دیا گیا، جو آج تک قائم ہے۔ رینالہ خورد بھی سر گنگا رام کے احسانوں تلے دبا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں کا سب سے بڑا اسپتال لیڈی میکلیگن اسکول اور رینالہ خورد پاور پروجیکٹ ان کے احسانات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پٹھان کوٹ اور امرتسر کا ریلوے ٹریک بھی انہی کا بچھایا ہوا تھا۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ریاست پٹیالہ کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ پٹیالہ میں کئی تعمیرات آج بھی سر گنگا رام کی یاد دلاتی ہیں۔ کئی پولیس اسٹیشنز اور عدالتیں انہی کی زیر نگرانی تعمیر ہوئیں۔ سر گنگا رام نے گھوڑا ٹرین کا بھی ایک بے مثال تجربہ کیا۔ یہ ٹرین ان کے قائم کردہ گاؤں گنگا پور سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بچیانہ ریلوے اسٹیشن تک چلتی تھی۔ اس ریلوے ٹریک پر گھوڑے بگھی نما گاڑی کو کھینچتے تھے۔ ریل کی تاریخ میں پوری دنیا میں اپنی نوعیت کی ایک انوکھی گاڑی تھی۔ یہ گھوڑا گاڑی سن 1980 تک چلی اور بعد ازاں اس کو ختم کر دیا گیا۔ سر گنگا رام کی تمام زندگی انسانی فلاح و بہبود کے کاموں میں گزر گئی۔ وہ مذہب اور ذات پات کی تقسیم سے آزاد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مہاتما گاندھی کے چرخے اور انگریز سامراج کی لڑائی کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے۔ سر گنگا رام کارل مارکس کی تعلیمات سے انتہائی متاثر تھے اور غربت، بیماری اور تعلیم کے فقدان کے خلاف ساری عمر نبرد آزما رہے۔ پنجاب کے اس عظیم سپوت نے 10 جولائی سن 1927 کو لندن میں وفات پائی۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی چتا کی استھیاں ہندوستان بھجوائی گئیں۔ ان میں سے کچھ گنگا دریا میں بہا دی گئیں اور باقی استھیاں ان کے محبوب شہر لاہور بھجوا دی گئیں۔ یہاں پر ان کی یاد میں راوی روڈ پر بڈھے راوی کنارے سن 1933 میں ایک عظیم الشان سمادھی تعمیر کی گئی۔ ان کی سمادھی میں انتہائی اعلیٰ درجے کا سنگ مرمر استعمال کیا گیا۔ گنگا رام کی سمادھی کی 2 جانب آبادی اور 2 جانب دریا تھا اور یہ دور سے کسی مندر کی مانند دکھائی دیتی تھی، جس کا گنبد خاص ہندو روایتی طرز تعمیر کا تھا۔
किसी जमाने में समाधि का अहाता कई किनार रकबे पर मोहित था, जिसमें 6 इंतहाई खूबसूरत बुर्जियां भी थी, जो कि समाधि के तालाब से आगे इसके गुंबद के चारों जानिब वाक़ थी। इसके अलावा ज़ायरीन के लिए कुछ पक्के मकानात भी तामीर किए गए थे। तालाब के गिर्द संगमरमर के 8 बेंच भी थे, जिनके सामने तालाब की 3 जानिब से 5-5 सीढ़ियां नीचे को उतरती थी। लेकिन तकसीम हिंद के बाद बुड्ढा रावी एक नाले की शक्ल इख्तियार कर गया और इसके करीब वाक़ घास मंडी और समाधि के इर्द गिर्द का इलाका रिहायशी घरों में तब्दील हो गया। आज जब दाता दरबार से मीनार पाकिस्तान की जानिब जाएं तो नए तामीर करदा पुलों के साथ नीचे से एक रास्ता रावी रोड कसूरपुरा की जानिब जाता है। इस सड़क से बाएं घूमते ही पहले कभी लबे सड़क बाबा छतरी वाले का मज़ार था, जो इन पुलों की तामीर के बायस मुंतकिल कर दिया गया है। इस मज़ार वाली जगह के साथ ही बाएं जानिब नीचे को एक गली जाती है। ये सारा इलाका कच्चा रावी रोड समाधि गंगाराम कहलाता है। ये सड़क नीचे को जाकर एक चौक में खुलती है। इस चौक से बाएं जानिब सड़क गंगाराम की समाधि को जाती है, जबकि सीधा रास्ता सनराइज ब्लाइंड स्कूल को जाता है। इस समाधि के चारों जानिब अब पक्के मकानात बन चुके हैं। इस समाधि की इमारत का रकबा अब महज 4 किनाल पर मुहित रह गया है, हालांकि असल इमारत में यह रकबा कहीं ज्यादा था। सन 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद किए जाने के रद्द-ए-अमल में मुश्तिल मुजाहिरीन ने गंगाराम की समाधि की 4 दीवारी में मौजूद 6 बुर्जियां गिरा दी। अब महज मगरबी सीध में मौजूद एक बुर्जी की बुनियाद देखी जा सकती है। इसके अलावा संगमरमर के बेंच, फर्श पर मौजूद संगमरमर और एक 12 दरी के चबूतरे में बनी समाधि पर से संगमरमर उतार लिया गया है। समाधि के रकबे में सिर्फ और सिर्फ 12 दरी का चबूतरा बचा है, जिसकी जनूबी सीध की दीवार पर 3 कतबे हिंदी में लिखे नजर आते हैं। तालाब को खत्म करके फर्श के बराबर कर दिया गया है। समाधि के गुंबद और फर्श पर इंतहाई औसत दर्जे का पत्थर लगाया गया है। 12 दरी के वस्त में एक कमरे में समाधि मौजूद है, जिसके अंदर की छत कदीम और बोसीदा हो चुकी है। सितम बालाए सितम यह है कि महकमा मतरूका वक्फ इमलाक की इजाज़त से समाधि में शादी ब्याह की तकरीबात का इनकाद भी किया जाता है, जिसके बायस ये तारीखी इमारत शिकस्त व रेत का शिकार है। खतरा यह है कि अगर फौरी तौर पर इस्लाह अहवाल की जानिब तवज्जो न दी गई तो लाहौर शहर के इस हिंदू मोहसिन की समाधि का नामो निशान ही मिट जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।